میں تھا مدینہ منورہ، ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ وہ باتیں کیا تھی؟ وہی باتیں جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ حبیب کبریا کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے ایک خوبصورت، جمیل، حسین، مرکز نظر ایک شخص آیا، سامنے آ کے بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے وہ عربی میں کہتے ہیں، یا شیخ سلسلہ، وہ چشتی کہہ رہے تھے، سلسلہ چشتیہ میں آپ کا فیض ہے تو آپ لے لیں یہ فیض۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ہی بتانے آئے ہیں تو کیا یہ حصہ میرا آپ کے پاس ہے تو دے دو، اس سے پاک جگہ اور کہاں ملے گی، آپ دے دیں۔ کہنے لگا نہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں صرف تمہیں پیغام دینے آیا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہاں جاؤں پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے کہیں نہیں جانا، وہ جس کے پاس حصہ ہے وہ خود تمہیں مل کے فرمائیں گے کہ اپنا حصہ لے لو۔ بات ختم ہو گئی اور دل میں اٹک گئی، محفل ختم ہوئی، بات دل میں ترازو ہو گئی، اٹک گئی بات، اور میں بات کے ساتھ لٹک گیا، بات اندر لٹک گئی۔ مجھے دعوت نامہ ملا ایمبیسیڈر آف پاکستان، کیا نام ہے، ہانگ کانگ، کہ تم ہانگ کانگ آؤ، ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں، ویزا وغیرہ بھیج رہے ہیں، ٹکٹ بھیج رہے ہیں، تم آؤ ہمارے پاس ایک ہفتہ رہو اور میلاد النبی کے سلسلے میں کچھ آپ نے کہنا ہے۔ میں چلا گیا اور میرے ساتھ کراچی والے پیر عبداللطیف صاحب میرے ساتھ تھے، عبدالمجید صاحب، ہم چلے گئے۔ میں ہوٹل میں تھا، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے تھوڑے سے معمولات، زیادہ نہیں، وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، اور بعض حضرات تو خیر بہت ہی وظائف کے عادی ہوتے ہیں، میں اتنا نہیں ہوں۔ ایک پیر صاحب دروازہ بند کر کے تو وہ ستو گھول رہے تھے، تو مرید کو کہا کہ یہ میرے وظائف کا وقت ہے، دیکھنا کوئی کھٹکھٹائے نہ دروازہ، نوکی کوئی نہ کرے، میں مخصوص وظائف پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ ستو گھول رہے تھے، تو اس نے آج سے دیکھا تو وہاں سے بولا اس وظیفے میں میرا حصہ بھی رکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کے بعد میرا بھی وظیفے کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا، تو میں سو گیا۔ میں خواب دیکھتا ہوں، یہ بڑا خواب مختلف دیکھے خواب، لیکن اس میں سے عظیم تر خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پھرتا پھراتا دہلی چلا گیا، دہلی پہنچا، وہاں سے پھرتا پھراتا حضرت محبوب الہی نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حاضری نصیب ہوئی خواب میں۔ تو 6 آدمی دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یوں مقام صدارت پر آپ فائز تھے اور ایک سیٹ خالی تھی، تو میں وہیں سے ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو فرماتے آؤ جلدی کرو، یہ خالی جگہ تمہاری ہے، تمہیں اب بھی شک ہے؟ میں نے آدمی بھیجا تھا مدینہ منورہ، جس نے پیغام دیا نہیں تجھ کو؟ واللہ ثم واللہ، یہ کیفیت دیکھتے ہی نا عجب بات۔ فرمایا بیٹھو یہاں، تو دائرے کے اندر ایک چاندی کا جام رکھا ہوا تھا بڑا، اور اس میں لکھا ہوا تھا زرعی زربخش، یہ لکھا ہوا تھا، اور درمیان میں فرمانے لگے ذرا اس کو اٹھاؤ۔ تو میں نے سمجھا کہ اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، خالی جام پڑا، میں نے اٹھا کے اوپر لے جاؤں گا اس کو۔ تو جب میں نے ایک ہاتھ آئیے کہ سنبھل کے، اس میں بھی آسان نہیں ہے، تو پھر میں نے بڑے ادب سے دونوں ہاتھ ڈالے، اس کو اٹھایا، اٹھے نا، زور لگایا، ہلے نا، آہستہ آہستہ اٹھا کے بڑی طاقت صرف ہونے کے بعد یہاں دل سے تھوڑا اوپر یہاں تک وہ پہنچا، تو قوت جواب دے گئی۔ تو فرمانے لگے سارا زمانہ لگا رہے، یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا، یہ اس کی آخری حد ہے، واپس رکھو۔
پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں فیضیاب فرمایا، فرمانے لگے اس جام کے اندر جو تھا وہ میں نے تمہارے اندر ڈال دیا ہے، جاؤ آج فارغ ہو گئے تم۔ میں اٹھا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جب خلیفہ صاحب آئے تو اسی کیفیت میں بیٹھا تھا، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یا تیاری کر، ہم چلیں گے، دہلی چلتے ہیں۔ تو کوئی صورت نہ بنی تو جناب ایوب اشرفی صاحب کی صورت میں جناب محبوب الہی کا پیغام اس لباس میں میرے پاس پہنچا، تو گویا بلایا انہوں نے، لے جا رہے یہ بلانے والے وہ ہیں، دسترخوان ان کا، وہاں لے جانے والے یہ ہے وہ ان پاک بازوں کی مقامات کی کیفیت۔ اور یہ کب نصیب ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بھی ہوئے، باہر سے بھی ہوئے۔